ٹھیک، بیرسٹر گور صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ہمارے سینئر اینکر پرسن، سینئر صحافی تجزیہ کار طلعت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مجموعی طور پر کیا رائے ہے آپ کی؟ تصدق حسین جیلانی نے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی ہے. خط ان کا پہلے آیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا از خود نوٹس بعد میں ہوا ہے. میں دونوں کا آپس میں لنک نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی اس کو زیر بحث مدعے کو لائے تھے کہ ایسے ماحول میں جب ہر چیز متنازع ہے، جب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے فیصلوں پر اور اپنی طاقت پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ پر اعتماد نہیں ہے، ان کو اپنے چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے، وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے درخواستیں ڈال رہے ہیں. جو لیگل فریٹرنٹی ہے اس کا ایک حصہ جو ہے جس کے اندر سیاسی وکیل جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے، وہ ریزائن کریں. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ آپ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے وہ ریزائن کریں. بارز بٹی ہوئی ہیں. اس ماحول کے اندر اس خط کے مندرجات کے اوپر کون انکوائری کرے گا؟ تو میرے خیال میں ان کا جو فیصلہ ہے وہ تو مجھے بالکل منطقی لگتا ہے. کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اس تنازع کو انکوائری کمیشن کو. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ تو ایک فرد نے اپنے آپ کو ریکیوز کیا ہے، یہ لفظ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے، ریکیوز کیا ہے انہوں نے کہ میں اس کمیشن کو، اس کے فریم ورک کو دیکھتے ہوئے اور اس خط کے اندر جو کچھ کہا گیا اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا. لیکن جو فیصلہ ہے انکوائری کمیشن کا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سو موٹو نوٹس لیا ہے اس سو موٹو نوٹس کی موجودگی میں کیا یہ انکوائری کمیشن کسی اور شخص کے نیچے کام کرے گا یا نہیں. میرے خیال میں یہ سو موٹو کی جب پروسیڈنگ شروع ہوں گی اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنا دائرہ اختیار کتنا وسیع رکھتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات آپ کو نظر آئے گی کہ کیونکہ سیاسی معاملات اس تمام قصے کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. جج صاحبان کی طرف سے جو خط سامنے آیا اس کے اندر جو الزامات لگائے گئے، سپریم کورٹ کی طرف سے جو پریس ریلیز آیا اس نے ان کو الزامات ہی کہا ہے. جج صاحبان نے اپنی طرف سے ان کو حقائق بیان کیا ہے. سپریم کورٹ کی پریس ریلیز میں جو پرائم منسٹر کی میٹنگ کے بعد انکوائری کمیشن پر سامنے آئی اس کے اندر ان کو الزامات کہا گیا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جج صاحبان جنہوں نے الزامات لگائے ہیں یہ ان تمام پروسیڈنگز کے دوران اپنے بینچز کے اوپر کیسے کام کریں گے. کیا ہم یہ مانیں کہ ان کی طرف سے جو اب ریلیف آئے گی وہ کسی سیاسی انکلینیشن کی وجہ سے آ رہی ہے؟ سپریم کورٹ ان جج صاحبان کو کیا روکے گی اپنے کام کرنے سے یا اپنا کام کرتے رہیں گے، ساتھ گواہیاں بھی دیں گے؟ تو جو معاملات انہوں نے اٹھائے ہیں اس کو آپ نے ثابت بھی کرنا ہے. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ اس بینچ کے بنتے ساتھ ہی یہ جو سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہے، اب کیمپین میڈیا کے اندر یہ شروع ہو گئی ہے کہ اس کے اندر جسٹس منصور کو اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ اندازہ کریں نا کہ آپ گول پوسٹ کیسے چینج کرتے ہیں. آپ کو ایک جگہ پر سپریم کورٹ رسپونڈ کرتی ہے، آپ پھر گول پوسٹ آگے لے جاتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر پروسیڈنگ پی ٹی آئی کے حق میں نہ جاتی ہوئی نظر آئیں تو بہت سارے جو سیاسی وکیل ہیں وہ آپ کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اس کے اندر سے یہ دو جج صاحبان جو ہیں یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے. تو ان اے وے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ پریشر ہے اور جو پولیٹیسائزیشن ہے اس تمام ایشو کو، وہ کیسے اس تمام معاملے کو ایک خاص ٹپس پہ لے جا رہی ہے. ٹھیک، طلعت صاحب ساتھ ہی رہیے گا. ندیم ملک صاحب بھی سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم ملک صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ آپ سپریم کورٹ نے جو سو موٹو لیا اس کے اوپر پوچھ رہے ہیں؟ جی اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے معذرت کر لی ہے کہ وہ کمیشن کی سربراہی نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اس سے. دیکھیں، دو تین چیزیں وہ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے. ایک تو 6 ججز جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز نے خط لکھا ہے انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے خط لکھا ہوگا. حکومت نے کمیشن بنا کر مٹی پاؤ والا کام کرنے کی کوشش کی تھی اور میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہونا تھا. اور اس کا طریقہ کار جو سپریم کورٹ میں انہوں نے خط لکھنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ یہ معاملہ ایک ہائیسٹ فورم کے اوپر بڑے بینچ کے سامنے لگے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پوری قوم کے سامنے آ جائے. انٹینشن اس میں اپنایا تھا، وہی طریقہ کار یہ لوگ بھی اپنانا چاہ رہے تھے. انہوں نے اپنے خط کے اندر نہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے کیس کا حوالہ دیا تھا بلکہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا بھی حوالہ دیا تھا. اسی لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا. اب جو یہ مٹی پاؤ والا کام تھا وہ بیک فائر کر گیا اور گزشتہ 2 روز سے یہ خبریں کہ ممکنہ طور پر وہ 6 ججز پٹیشن فائل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں ایک طرف وہ جوڈیشل کمیشن جو حکومت نے بنایا اس کو چیلنج کرتے، دوسری طرف درخواست کرتے قاضی فائز عیسیٰ سے
کہ معاملہ کسی بڑے بینچ کے سامنے چلائیں. یہ گزشتہ روز یہاں خبر گردش کر رہی تھی. آج آئی پرسنلی فیل کہ سپریم کورٹ نے اس کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے درست اقدام لیا ہے, کیونکہ وہ زیادہ ایک امبیرسنگ سچویشن ہو جاتی کہ جج درخواست لے کر چلے جاتے کہ اس کمیشن کو آپ تحلیل کریں, یہ درست نہیں ہے, اور آپ خود معاملہ ٹیک اپ کریں. اور قاضی صاحب حکومت کو کہہ چکے تھے آپ کمیشن ہیں, تو اب سپریم کورٹ نے یہ درست قدم لیا ہے, میرے خیال میں اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. اب بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ کیا سن پائیں گے کیس کو وہ, اور ان 6 ججز کی کیا وٹنس باکس میں آ کے گواہی ریکارڈ ہوگی, کیا ان کے اوپر وہ کراس کوشچننگ ہوگی, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہوگا. قاضی صاحب کیا اس کو ٹی وی پہ ویڈیو چینل یوٹیوب چینل کے اوپر لائیو دکھائیں گے قوم کو کہ وہ ججز کے الزامات کیا ہیں, انصاف کا ہو رہا ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ شاید فیوچر جو ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل کورس ہے اس کا تعین بھی یہ ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے. بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے. منیب فاروق صاحب, اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن تو ہے, لیکن یہ جو سوال اٹھایا ہے ندیم ملک صاحب نے کہ اس کی پروسیڈنگ کیسے ہوگی, یہ بڑا اہم ہے. کس طرح سے یہ کیس آگے چلے گا منیب صاحب؟ دیکھیے, سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ 184(3) کے اندر اب ظاہری بات ہے اس کو عدالت دیکھے گی, یہ سو موٹو پروسیڈنگ ہوگی, انکوزیٹوریل ہوگی, باقاعدہ طور پر عدالت, کیونکہ 6 جج صاحبان کے جو الزامات ہیں وہ اسپیسیفک ہیں, وہ ایسے نہیں کہ بس ایک تاثر کی بات کی گئی ہے, انسیڈنٹس کوٹ کیے گئے ہیں, 2 خطوط شامل ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی گواہی اس کے اندر آ سکتی ہے کہ ان جج صاحبان نے جب آپ سے بات کی اور اس خط کے اندر انہوں نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی ایک ذمہ دار شخصیت سے گفتگو ہوئی اس بارے میں, اور آپ نے اشور کیا اپنے جج صاحبان کو کہ یہ معاملہ اب ریپیٹ نہیں ہوگا. تو ایسی صورتحال میں یہ پروسیڈنگ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سٹینڈرڈ سے اگر دیکھا جائے, اگر یہ اوپن کورٹ ہوگی تو پھر معاملہ اس لیے کمپلیکیٹ ہو جائے گا کیونکہ جو سوالات پوچھے جائیں گے نہ صرف ان کی اہمیت زیادہ ہوگی بلکہ جواب کون دے رہا ہوگا. جواب کیا وہ صرف 6 جج صاحبان کی طرف سے پیش ہوں گے, کیا وہ اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوں گے, اصالتاً پیش ہوں گے, وکالتاً پیش ہوں گے, اور جو پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے آپریٹرز پر الزامات لگائے گئے ہیں, کم سے کم 2 سے 3 ایسے شخصیات ہیں یا عہدے ہیں جن کا نام نہیں ہے لیکن ان کے عہدوں کا ذکر کیا گیا ہے, کیا ان کو عدالت بلائے گی؟ تو اگر انہیں عدالت بلاتی ہے تو کیا وہ ان کیمرہ بریفنگ ہوگی یا لائیو پروسیڈنگ ہوگی؟ کیا ان کا جو کور ہے, ویسے اگر بات کی جائے کیونکہ عام طور پر جو انٹیلیجنس آپریٹرز ہوتے ہیں ان کا کور بلو نہیں کیا جاتا, اور خاص طور پر جب سے موجودہ DG ISI موجود رہے ہیں تو وہ میڈیا کوریج اور اپنی تصویر کسی جگہ آنا, ان تمام چیزوں سے سوائے اس پریس کانفرنس کے جو کہ انہوں نے سابق DG ISPR کے ساتھ کی تھی, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی پروسیڈنگز کے اندر وہ اوائڈ کرتے رہے ہیں. لیکن کیا ایسی صورتحال میں جہاں اتنے سنگین الزامات لگے ہیں ان تمام شخصیات کو عدالت میں بلایا جائے گا, سوال کیا جائے گا, اور جو ایویڈنس کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیے الزام لگانا اپنی جگہ, اسپیسیفک انسیڈنٹس کوٹ کر دینا اپنی جگہ, لیکن ایسی صورتحال میں کیا عدالت کے سامنے بتائیں گے وہ جج صاحبان کے لیے یہ ہمارے رشتے دار ہیں, ان کو انہوں نے فلانی جگہ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا, یہ ہمارے رشتے دار ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پر بہت دباؤ ہے, اور ان کو وہ کیا بتا پائیں گے کہ ان کو کس نے فون کیا, کیا ہوا؟ لہٰذا یہ پاکستان کے اندر ایک ڈیفائننگ مومنٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور یہ درست بات ہے کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹرز پر الزامات لگے ہیں. الزامات تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں, بات ہوتی رہی ہے, خلائی مخلوق کی باتیں ہوتی رہی ہیں, لیکن یہاں نہ صرف الزام لگا ہے بلکہ اب عدالت نے پہلے ایک انکوائری کمیشن بنا ہے جس کا وہ ایگزسٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ جو سربراہی کر رہے تھے انہوں نے معذرت کر لی ہے. لہٰذا آج کی تاریخ کے اندر اب یہ معاملہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے پہلے بھی جس طرح طلعت صاحب فرما رہے تھے کہ گول پوسٹ تبدیل کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ کے اندر نہ ہو, جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہ ہو, ایسی صورتحال میں جہاں ہر چیز ہی متنازع ہے, ہر چیز ہی کنٹروورشل ہے, کتنا بڑا ٹیسٹ ہے یہ پاکستان کی عدلیہ کے لیے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بطور چیف جسٹس, کہ کیا وہ سمن جاری کریں گے کہ جی جن شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے, جن عہدوں کا ذکر کیا گیا ہے ان تمام شکایات کے اندر, وہ عدالت کے اندر پیش ہوں اور اپنا موقف بیان کریں. کیا وہ شخصیات عدالت میں پیش ہوں گی خود یا اپنا وکیل مقرر کر کے اپنے جوابات عدالت کے سامنے پیش کریں گے؟ کیونکہ یہ بات تو اب ایسے ہوگی نا کہ کراس کوسچننگ ہوگی, باقاعدہ طور پر چیف جسٹس کی جانب سے پوچھا جائے گا, سوال کیے جائیں گے, جو چیز الیج کی گئی ہے جج صاحبان کی جانب سے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر جرا ہوگی, بحث ہوگی,
یہ صورتحال تو شاید ایک ٹرائل کا شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. کہ آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی یہ ایگزامپل سیٹ کی گئی ہے, چاہے عدالت نے جو نشان لینے والا معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا, باقاعدہ طور پر اس کی لائیو پروسیڈنگ چلی, باقاعدہ طور پر جرا ہوئی, شواہد دیے گئے, آرگیومنٹ دیے گئے. تو کیا اب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے آپریٹرز پیش ہو کر اپنے دلائل دیں گے, ان کے وکیل دلائل دیں گے, ان سے کراس کوسچننگ کون کرے گا؟ کیا جو الیج کر رہے ہیں جج صاحبان ان کے وکلا ان پر بحث کر پائیں گے؟ یہ تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور پاکستان بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز کے اندر جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جیسا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈیولپمنٹ اس کیس میں یہ ہوئی ہے کہ تصدق حسین جیلانی نے ججز کے خط پر انکوائری کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن کے ٹی او آرز جو طے کیے گئے تھے وہ مطابقت نہیں رکھتے. جی وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے کہا ہے, ٹی او آر کی بات کی ہے, لیکن مقصد اصل میں بیسکلی یہ ہے کہ ان کو امبیرسمنٹ کافی ہوئی ہوگی کہ ایک طرف تو ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور پھر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹر نوٹس بھی دے لیا, تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو یہ تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کے لیے آسانی ہو گئی ان کے لیے, ورنہ پرائم منسٹر کو خود ان کو ہٹانا پڑتا ہے, یہ کمیشن کو نوٹیفیکیشن کو کینسل کرنا پڑتا. تو یہ معاملہ طے ہو گیا. اب رہ گیا معاملہ صرف سو موٹر نوٹس کا, وہ اس کے متعلق جو میرے تحفظات ہیں میں نے آپ کو آلریڈی ذکر کر دیا پہلے, تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. جی اچھا, تصدق حسین جیلانی صاحب پرٹیکولرلی میں ذرا چاہوں گا کہ اس خط کے اوپر بھی جو انہوں نے اس میں پوائنٹس اٹھائے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کر دیجیے گا. انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے ججز نے خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا. سپریم جوڈیشل کونسل خود ایک آئینی باڈی ہے, میرے لیے اس معاملے کی انکوائری کرنا عدالتی حدود کی خلاف ورزی ہوگی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, میں نے بھی یہی آپ کے پروگرام میں سارے پروگرام میں نے یہی کہا تھا کہ لیٹر تو سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا. جی جی جی, تو یہ باقی گورنمنٹ کیسے بیچ میں آ گئی؟ تو وہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں اپنی. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا اب جبکہ حکومتی کمیشن جو بنایا گیا تھا, جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی صاحب نے تو اس کے اوپر معذرت کر لی ہے, لیکن سپریم کورٹ از خود نوٹس بھی لے چکی ہے. الٹیمیٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے کیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی طے کرے گی یا پھر یہ واپس یہ انکوائری کمیشن کے اوپر ہی آئے گا؟ یہ انکوائری کمیشن تو ختم ہو گیا نا, انکوائری کمیشن تو بنے گا ہی نہیں. اب یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں ان لوگوں کو بلانے میں جن کو بلانا ضروری ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ انکوائری کنٹینیو کرے آگے. تو اس وجہ سے وہ فرض کیا وہ نوٹس بھیجتے ہیں کسی ڈیفینس ریلیٹڈ انسان کے پاس, وہ نہیں آتا, پھر ان کو منسٹری آف ڈیفینس کو نوٹس بھیجنی پڑے گی. منسٹری آف ڈیفینس سے کوئی سیکشن آفیسر آ کے کھڑا ہو جائے گا کورٹ میں, وہ کیا فائدہ ہوگا اس سے. ٹھیک ہے, طلعت صاحب بھی اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو منیف صاحب نے بھی ابھی اٹھایا اور جج صاحب بھی یہ نقطہ اٹھا رہے تھے کہ جس پر الزام لگایا ہے وہ پھر کیس کو اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرے گا. یہ تو پھر ایک بڑا ایک بحران کسی صورتحال کا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ جس پر الزام لگا وہ کیسے ڈیفینڈ کرے گا, آپ یہ فرما رہے ہیں؟ جی 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 طلعت صاحب, جج صاحبان پر نے الزام لگایا انٹیلیجنس ایجنسی سربراہان جی جی اور ان کے, دیکھیں اب جس سو موٹو کی پاورز ہیں, ظاہر ہے جو منیب ہیں وہ وکیل ہیں, انہوں نے بہت ایک کمپریہنسو آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے. ندیم نے جو نقطے اٹھائے ہیں اس کے اندر جو سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی بات کی گئی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بڑی جامع ہے. جو سپریم کورٹ کی سو موٹو کی پاورز ہیں ہم سب جانتے ہیں وہ میسو پاورز, یعنی اس کے اندر آپ کہا جاتا ہے کہ آسمان کو بھی طلب کر سکتے ہیں, کم از کم تھیری اس کی یہ ہے. تو سپریم کورٹ اپنی پاورز کو کس حد تک استعمال کرے گی اس کے اندر کوئی پروسیجر آڑے نہیں آ سکتا. تو یہ تمام کی تمام انکوائری کی انٹینٹ جو ہے, انکوائری کا جو طریقہ کار جو ہے, انکوائری کے اندر آپ نے کس کو لے کے آنا ہے, انٹیلیجنس کے سربراہ کو لے کے آنا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ایگزیکٹو کے حوالے سے انٹیلیجنس کی بات کی گئی ہے. جو جج صاحبان کا خط ہے وہ براہ راست الزام نہیں لگاتا انٹیلیجنس ایجنسیز پر, انسیڈنٹس کوٹ کرتے ہوئے الزام لگاتا ہے, لیکن جو اصل مدعا وہ پیش کر رہا ہے وہ یہ پیش کر رہا ہے کہ ایگزیکٹو کی پالیسی کے تحت ججز کو مینیپولیٹ کرنے کی, جوڈیشری کے اندر انٹرفیئر کرنے کی اور زد و کوب کرنے کی اور خوفزدہ کرنے کی
جو کوشش کی جاتی ہے وہ ایگزیکٹو کی پالیسی کے تحت کی جاتی ہے، جس کا ایک ٹول ہے انٹیلیجنس، تو ایگزیکٹو کے سربراہ کو بھی کیا وہ طلب کریں گے؟ جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سینئر اینکر پرسن صحافی تجزیہ کار طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر اینکر پرسن صحافی اور تجزیہ کار ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سینئر اینکر پرسن صحافی اور تجزیہ کار بیرسٹر منیف فاروق صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس اہم معاملے سے متعلق آپ نے اپنا تجزیہ دیا، آپ تینوں حضرات کا بے حد شکریہ۔